أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا ایہا الرسل، اے رسولو، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، وعملو اور عمل کرو، صالحا صالح، انی بے شک میں، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ اور بے شک یہ، امتکم تمہارا دین، امۃ واحدہ ایک ہی دین ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِی پس تم مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا پس ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امرہم اپنے معاملے کا، بینہم زبرا اپنے درمیان، کل حزب ہر جماعت، بما لدیہم جو ان کے پاس ہے، فرحون اس پر وہ خوش ہیں۔ فذرہم پس آپ چھوڑ دیں ان کو، فی غمراتہم اپنی غفلت کے اندر، حتی حین ایک خاص وقت تک۔ ایحسبون کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما بے شک وہ، نمدہم مدد دیے گئے ہیں ان کو، بہی اس کے ساتھ، من مال و بنین مال سے اور بیٹوں سے، نسارع لہم نسارع وہ جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے، فی الخیرات بلائیوں میں، بل لا یشعرون بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، ہم وہ، من خشیت ربہم اپنے رب کے خوف سے، مشفقون ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، ہم جو، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات پر، یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، ہم بربہم جو اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین اور وہ لوگ، یؤتون
جو وہ دیتے ہیں، ما آتوا وقلوبہم، ما آتوا جو بھی وہ عطا کریں، وقلوبہم وجلہ اور ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں، انہم بے شک وہ، الی ربہم اپنے رب کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات نیکیوں میں، وہم اور وہ، لہا سابقون اس میں سبقت کرنے والے ہیں۔ ولا نکلف، یہی تک تھا نا، ولا نکلف اور ہم نہیں کسی کو تکلیف دیتے، نفساً کسی بھی جان کو، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق، ولدینا اور ہمارے پاس، کتاب ہے، ینطق بالحق جو حق کے ساتھ بالکل صاف صاف بولے گی، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایہا الرسل اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم بے شک جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو میں خوب اسے جاننے والا ہوں، جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں رسولوں کی جماعت کو مخاطب کیا اکٹھے، جیسے قرآن مجید کے اندر آپ جہاں بھی دیکھیں یا ایہا الناس سے مخاطب ہوگا تو وہاں تمام کی تمام جماعتیں مراد ہوں گی، خواہ وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، جس بھی مذہب سے، جس بھی دین سے، جس بھی امت سے، جس بھی جماعت سے اس کا تعلق ہے، وہ یا ایہا الناس کے اندر وہ مخاطب ہوتا ہے۔ اور یہاں یا ایہا الرسل، یا ایہا الرسل سے مراد ہر وہ نبی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی بھی وقت کسی بھی امت کے اندر آیا۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام انبیاء کرام کو اکٹھے مخاطب کیسے کیا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ علاتی بائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں، گویا کہ ان کی تبلیغ جو ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، شروع سے لے کر آخر تک اللہ نے اسلام ہی رکھا، کہ ہر نبی کو جو دین دیا گیا وہ اسلام ہی تھا، ہر نبی نے آ کر اسلام کا ہی پرچار کیا، لیکن وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلیاں کرتے رہے۔ بہت سارے احکامات جو تھے وہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو اور حکم دیا تھا، اور بعد کے اندر ان کو جو ہے وہ منسوخ کرتے گئے اور احکامات کے اندر تبدیلی آتی گئی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو پہلی امتوں کے اندر حرام تھی وہ حلال قرار دیں، جس کے اندر سب سے بڑی مال غنیمت اور عبادت کے لیے ہر جگہ خاص نہیں تھی۔ اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ جو ہے وہ پوری زمین جو ہے وہ مسجد بنا دی، ماں سوائے وہ چند ایک جگہ کے، باقی پوری زمین جو ہے وہ مسجد ہے، کہ ہر جگہ اسلام کے نام سے آدمی مسجد بنا سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ اگر نہیں بھی مسجد، کسی بھی جنگل بیابان کے اندر جہاں کہیں بھی ہے، مسافر ہے راستے کے اندر جہاں اسے جگہ ملے وہاں وہ زمین کے اوپر نماز پڑھ سکتا ہے۔ کہ شروع سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو بنیادی طور پر دعوت دی وہ ایک ہی دعوت تھی کہ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ، کوئی بھی آدمی اس سے زیادہ بہترین کھانا نہیں کھا سکتا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے، کہ سب سے بہترین جو کمائی ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کیونکہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود علیہ السلام، اور داود نبی جو تھے وہ کان یأکل من عمل یدیہ، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ سوچیں داود علیہ السلام کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے والد، کہ بادشاہ اور باپ پھر بادشاہ، باپ بیٹا دونوں بادشاہ ہیں، پھر بھی وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، زریں تیار کیا کرتے تھے اور انہی زروں سے کی آمدن سے جو تھے وہ اپنا گھر بار چلاتے تھے۔ حالانکہ بادشاہ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کام کاج کرنے کی۔ اور اس کے بعد زکریا علیہ السلام جو تھے
ذکریہ علیہ السلام نجار تھے، ترخان تھے، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ادریس علیہ السلام درزی تھے۔ ایسے بہت سارے انبیاء کرام، بلکہ نبی علیہ السلام آپ دیکھ لیں کہ نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کہ نبی علیہ السلام خود جو ہے وہ ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ اور بعد میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے اندر مال غنیمت جو کہ سب سے بہترین مال ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ہے وہ نوازا، اور پھر نبی علیہ السلام اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا گزر بسر کرتے رہے۔ اور یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ آیت مبارکہ آئی ہے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد، یعنی کہ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی ماں کا ذکر کیا، یعنی کہ عیسائیوں کا ذکر تھا، اور عیسائیوں کے اندر رہبانیت سب سے پہلے آئی کہ اپنی نفسانی خواہشات کو مارتے ہوئے قوم سے علیحدہ ہو جانا، اور کئی دن کھانا پینا نہ، اٹھ روزے رکھنے وغیرہ وغیرہ کئی کچھ، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، بلکہ کہا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ لیکن عمل صالح کرو۔ اصل میں اللہ کو عمل صالح چاہیے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ جو تمہارا دین ہے، یہاں امت سے مراد دین ہوگا، یا اگر امت سے مراد آپ ایک جماعت لیں تو پھر بھی جماعت بھی معنی جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں۔ امتکم، تمہارا دین یا تمہاری جماعت جو تھی، امۃ واحدہ، یہ ایک ہی جماعت تھی، اس کے اندر کوئی بھی فرق نہیں تھا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، بس تم مجھ سے ڈرو، کہ تمہارا اصل میں دین جو تھا وہ ایک ہی تھا، تمہارا طریقہ ایک ہی تھا، ایک ہی طریق پر آئے ہو، کبھی کسی رسول نے آ کے سابقہ نبی کی رسالت کا انکار نہیں کیا۔ قرآن مجید بھی بار بار یہی کہتا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اسی چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو کہ پہلے تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ جو اہل کتاب کے پاس کتابیں پہلے موجود تھیں، قرآن مجید نے آ کے ان کی تکذیب نہیں کی، انہیں کی تصدیق کی ہے، یعنی کہ بالکل اسی کا ایک سلسلہ اللہ نے قرآن مجید کی صورت کے اندر چلایا تھا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آپس کے اندر اپنے معاملات جو تھے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ کل حزب، ہر جماعت جو ہے، بما لدیہم فرحون، جس بھی طریق پر ہے، جس بھی راستے پر ہے اس کے اوپر خوش ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا، ہر نبی جو تھا وہ بنیادی طور پر ایک ہی دین لے کر آیا۔ نبی علیہ السلام بھی بار بار اسی کی تصدیق کرتے رہے۔ قرآن مجید کے اندر 30 سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی دوبارہ دعوت دی، قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ اس بات کی طرف۔ اب اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ جن کے پاس بھی سابقہ کتب ہے، جن کے پاس بھی سابقہ کتب ہیں، جو بھی اپنے آپ کو کسی بھی اللہ کے دین کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر ہیں، ہم اللہ کی دعوت پر کام کرتے ہیں، ہم کسی نبی کو ماننے والے ہیں، ان کو کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ ہاں جی، اب اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ان چیزوں کی طرف سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت ہے۔ اور یہاں ہم دیکھیں کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے دین کے بنیادی کچھ اصول بنائے۔ سابقہ امتوں کو اگر آپ چھوڑ دیں، آج امت محمدیہ کے اندر نبی علیہ السلام کی امت کے اندر بھی یہ جو مختلف فرقہ جات ہیں، آپ ان کے اندر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی اصول بنائے ان میں سے سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ توحید، یعنی عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے بعد دوسرا قیامت، تیسرا عقل حلال روزی، چوتھا عمل صالح۔ اب یہ چار چیزیں جو ہیں یہ دین کی بنیاد ہیں، اساس ہیں۔ آپ ان کے اندر دیکھیں یہ بنیادی اصول ہیں۔ سب سے پہلے توحید ہے، تو آج آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے توحید ہونے کے اندر، توحید کے اندر ہم نے کیسے جو ہے وہ فرقہ بازی کی، کیسے ہم مختلف فرقوں کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر بٹ گئے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر لازمی قرار دیا، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہی انسان پکارتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
इय्याका नअबुदु के इनकारी नहीं होते लोग, लेकिन इय्याका नस्तईन के इनकारी हो जाते हैं। हालांकि हमने पीछे पढ़ा कि बनी इसराइल जो थी वो फिरौन की परस्तश नहीं करती थी, लेकिन फिरौन ने फिर भी दावा किया था वकानू वक़ौमुहुम मा लना आबिदून, कि ये तो हमारी इबादत करने वाली कौम है, जैसे हम कहते हैं ये वैसे ही करते हैं। तो आज भी आप देखें इय्याका नस्तईन के बहुत सारे लोग जो है वो हमारी उम्मत के अंदर रहते हुए मुसलमान कहलाते हुए भी गैरुल्लाह से मांगते हैं। किसी भी सूरत में हो सकता है, वो किसी नबी से मांगे, किसी वली से मांगे, किसी बुजुर्ग से मांगे, किसी भी तरह से वो मांगे, वो अल्लाह तबारक व तआला का जो बुनियादी उसूल है तौहीद, उसके वो इनकारी होते हैं। किसी भी सूरत में खा वो अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाहिरी तौर पर शरीक बनाया जाए, अल्लाह तबारक व तआला का बातनी तौर पर शरीक बनाया जाए, अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती तौर पर शरीक बनाया जाए, क्योंकि तौहीद की ये तीन ही सिफात हैं। तौहीद ज़ात के अंदर, इबादात के अंदर, मुआमलात के अंदर, सिफात के अंदर, इन चारों के अंदर किसी भी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का जो शरीक बनाया जाता है वो तौहीद का इनकार है। और हमारे तो माशाल्लाह शुअरा जो है वो अशआर भी पढ़ते हैं, जो मुस्तवी था अर्श पर खुदा होकर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। क्या ये शिरक नहीं कि सीधा सीधा अल्लाह तबारक व तआला को कह देना कि अल्लाह तबारक व तआला मदीना मुनव्वरा के अंदर मुस्तफ़ा के रूप के अंदर जो है वो ज़ाहिर हुए हैं। यही अकीदा ईसाइयों का था कि ईसाई क्या कहते थे कि अल्लाह जो था वो अकानी में सलासा कहें तो वो कहते हैं कि अल्लाह और ईसा और मरियम ये तीनों मिलके जो है वो खुदा बनते हैं, और बाज़ कहते हैं कि ये अल्लाह ही था जो दुनिया के ऊपर आया था और फिर यहाँ कुछ अरसा ठहरा और उसके बाद वापस चले गए। यही अकायद जो थे अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कहा था ना कि इस साहब का उम्मतों के ऊपर बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक मिसाल देकर कहा था कि अगर कोई बनी इसराइली जो है वो गो के रुड के अंदर गया तो ये मेरी उम्मत के अंदर से भी ऐसे लोग उठेंगे, वो भी उसके अंदर ही जाएंगे। और दूसरा यहाँ क्या है, क़यामत के मरने के बाद सबको अल्लाह के हुजूर पेश होना है और अपने अमल का बदला मिलेगा। अब यहाँ आप देखें कि अमाल के बदले के अंदर भी उम्मत जो है वो कितने ग्रोहों के अंदर बट गई कि अमाल का बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो सीधा सीधा जो है वो क़यामत के मुनकर नहीं है, सीधे सीधे क़यामत के मुनकर नहीं है, लेकिन क़यामत का जो असल मकसद है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह के हुजूर सामने खड़े होंगे और अपनी नेकियों और बुराइयों का अल्लाह से बदला लेंगे। जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो जन्नत में जाएगा, जिसकी बुराइयां ज़्यादा होंगी वो जो है वो अपनी आजमाइश के अंदर आजमाया जाएगा, भले वो उसको अल्लाह जो है वो दोज़ख के अंदर डाल दे या अपनी रहमत से जो है उसको बख्शिश का जो है सामान मुहैया करें और उसको जन्नत के अंदर डाल दें। ये अल्लाह का मामला है। और इसके अंदर आप देख लें कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे पहले यहूद क्या कहते थे, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं, लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा, हमें आग जो है वो चंद गिनती के दिन छुएगी। कितने दिन? जितने दिन हमने गाय की परस्तश की, जितने दिन हमने अल्लाह के साथ शरीक बनाया, बछड़े को अल्लाह के साथ शरीक बनाने की वजह से जितनी देर हमने परस्तश की उतनी देर हमें, वो चंद दिन जो है उतने दिन ही आग के अंदर डाला जाएगा, उसके बाद हमें अल्लाह माफ़ कर देंगे। और आज भी आप देख लें इस उम्मत मुहम्मदिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने शफाअत का एक सिलसिला चला दिया। क्या करते हैं, एक बेटे को हाफिज बना लो, 10 को बख्शवा देगा, बेशक खुद जैसे मर्जी काम करते रहो। और वो जो हाफिज साहब होते हैं वो भी फिर क्या करते हैं कि मैं ही कला मसीत का ठेका लिया, बाकी कोई मसीते ही नहीं जाता, मैनू ही हर टाइम कहते रहते चल भाई हाफिज साहब चल तू ही मसीते, सारे नेकी दे काम मैनू ही, आप सारे जो है वो दुनिया में मजे उड़ा रहे हैं। फिर हाफिज साहब ने कैसे जाना है मस्जिद में? कि ये हमने शफाअत का गलत मतलब निकाला है। शफाअत के लिए वो सूरह ताहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया था कि वरज़िया लहू कौला, वो बात भी सिर्फ उतनी ही करेगा जितनी बात पर अल्लाह तबारक व तआला राजी होंगे, और अल्लाह भी सिर्फ उसे इजाजत देंगे जिस पर अल्लाह राजी होंगे। पहले अपने आप पर जिसने सिफारिश करनी है उसके ऊपर अल्लाह का राजी होना लाजिम है, फिर अल्लाह सिफारिश करने के लिए भी उसे ही इख्तियार देंगे कि जिसके ऊपर अल्लाह राजी होंगे कि तुम इसकी सिफारिश कर सकते हो। और इसके बाद आप देख लें कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो अपनी शफाअत का मामला जो है वो खड़ा किया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कि हम सादात लोग हैं, हमारा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के हम बरगुज़ीदा बंदे हैं, जो भी दुनिया के अंदर मामलात करते रहे हमें अल्लाह माफ़ फरमा देगा। ऐसा नहीं है, खुद ही साथ इकरार भी करते हैं, उथे अमला नाल होने ने नखेड़े किसे नहीं तेरी ज़ात पूछनी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने चचा को कहा, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा
کہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں آپ کے کچھ کام آ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے دربار کے اندر یہ کام نہیں، وہاں آپ نے اپنے اعمال لے کر جانے ہیں۔ اب اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں تیسرا اصول جو ہے وہ حلال طیب کھانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حلال طیب کھانا جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ حلال کھانا اسے سمجھتے ہیں جیسے بکری حلال ہے، کتا حرام ہے، بے شک وہ بکری حرام کی کمائی سے لی جائے پھر بھی حلال ہے، کتا جو ہے وہ حلال کے پیسوں سے لیا جائے اس کا گوشت پھر بھی حرام۔ میرے بھائی حلال بکری ضرور ہے، لیکن حلال ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ بھی ہے اس کو حلال کی روزی سے بھی خریدو۔ چوری کی بکری اگر آپ اٹھا کر ذبح کر کے کھا جاتے ہو وہ حلال نہیں ہے۔ حلال کمائی بھی لازم ہے، اگر آپ چوری کے پیسے اٹھاؤ کسی سے بکری کا گوشت لے کر آؤ اور اس کو گھر میں پکا کے کھاؤ وہ حلال نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی حدیث ہے اس کے اندر آپ نے پورا نقشہ کھینچا کہ آدمی بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے بیت اللہ کے اندر آیا، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، کہ بالوں پر بھی مٹی ہے، کپڑوں پر مٹی ہے، چہرے پر مٹی ہے، غبار آلود ہے سارا، بیت اللہ کے اندر یمد یدیہ الی السماء، اوپر اونچے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کسی کو شریک تو نہیں بنایا، لیکن مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ، کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، وغذی بالحرام، وہ حرام کی غذا لیتا رہا، فانا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟ جب اس نے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر، کھانے پینے کے اندر، ہر طرح کے معاملات کے اندر اللہ کی بات مانی نہیں ہے، وہاں حرام کے سارے کام کرتا رہا، اور مسجد میں آ کے صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دعوت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے اس کو اپنانا پڑے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حلال روزی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور چوتھا عمل جو ہے وہ عمل صالح، کہ عمل صالح جو ہے وہ بالکل لازم ہے۔ اگر کوئی آدمی خود عمل صالح نہیں کرتا، سورہ عصر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کی بنیادی شرط انسان کے لیے اپنے لیے ہے کہ 33% اس کو اپنے پاسنگ مارکس لازمی طور پر چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ایک آدمی ساری عمر جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ کوئی ایسے کام کر گزرتا ہے کہ وہ دوزخیوں کے کام ہوتے ہیں، وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی ساری زندگی جو ہے وہ دوزخیوں کے اعمال کرتا رہا، اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، اس نے توبہ کی یا ایسے اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، وہ جنت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ عمل صالح جو بنیادی شرط ہے کسی کے لیے بھی جنت میں جانے کے لیے، ایمان کے بعد عمل صالح جو ہے وہ بالکل لازم و ملزوم ہے۔ اس کے بعد کل حزب بما لدیہم فرحون، آپ دیکھیں کہ ہر جماعت جس بھی گروہ کے اندر ہے، جس بھی فرقے کے اندر ہے، جس بھی جگہ پر ہے، وہ اس کے اوپر بالکل خوش ہے، بالکل خوش۔ آپ دیکھ لیں کہ خلافت راشدہ کے بعد امت محمدیہ جو تھی وہ مختلف گروہوں کے اندر، مختلف جماعتوں کے اندر بٹ گئی، اور اسی کا جو آپ دیکھ لیں آج حال کیا ہے کہ مسلمان اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اندر بٹے ہوئے، اور خلافت اسلامیہ کو ویسے انہوں نے ختم کر دیا، خلافت ختم ہو گئی، اور ہر مسلمان دعویٰ تو کر سکتا ہے میں آزاد ہوں، لیکن اگر صحیح معنوں میں آپ دیکھیں تو ایک بھی ملک جو ہے، اسلامی ملک ایک بھی جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، ہر اسلامی ملک جو ہے وہ غلامی ہے، ہر اسلامی ملک جو ہے، حالانکہ وہ خوش ہے کہ ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے، اور اصل مقصد کیا، اپنی جماعتوں کے اندر بٹنے کی وجہ سے ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا نا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، نہ تم کمزوری دکھاؤ، نہ غم کرو، نہ سستی دکھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے، اور انہوں نے کیا کیا، کمزوریاں دکھائیں، ہوا نکل گئی، اور اب غالب نہیں ہے۔ ہر مسلمان ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی غیر مسلم کا سہارا لے کر پھر کھڑا ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، آپ چھوڑ دیں ان کو،
فی غمرتہم انہیں ان کی غفلت کے اندر رہنے دیں، ہٹ درمی کے اندر رہنے دیں، حتیٰ حین حتیٰ کہ وقت مقرر آ جائے، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے جب ہم ان کا مواخذہ کریں گے، ہم ان کا محاسبہ کریں گے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم نے جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عمومی طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں، جو کاروبار کر رہا ہے اس کا کاروبار جیسے جیسے دن بدن بڑھتا ہے تو عام دنیاوی زبان کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ میرا کاروبار جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، اچھا جا رہا ہے۔ لیکن دینی معاملات کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ دینی معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ نافرمانی کی صورت میں انسان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو زیادہ مال عطا کرتے ہیں، اس کو زیادہ بیٹے عطا کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر جو اللہ کی حجت ہے وہ پوری ہو جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، چل بھی کہاں تک جائے گا، کہاں تک جائے گا، کہاں تک جائے گا، حتیٰ کہ اس کے اوپر مہر جو ہے وہ ثبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کو اٹھا کے جو ہے دوزخ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس مال کی فراوانی ہے اور اس مال کی فراوانی کی وجہ سے کہ اللہ میرے اوپر راضی ہے تو مجھے مال کی فراوانی، بیٹوں کی فراوانی جو ہے وہ عطا کر رہا ہے۔ نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، کیا ہم ان کی بلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی بلائیوں کی وجہ سے ہم انہیں جلدی جلدی بدلہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ جو بدلہ ہے اگر انہوں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو دنیا کے اندر اس کو بدلہ مل رہا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی غیر مسلم اللہ کو نہ ماننے والا اچھے اعمال کرے گا تو اللہ اسی دنیا کے اندر اس کو اس کا اجر دے دیں گے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید حرث الآخرہ نؤتہ منہا، کہ جو دنیاوی زندگی کا ارادہ کرے گا، دنیاوی کھیتی کا ارادہ کرے گا، ہم اسے دے دیں گے، اور جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے گا ہم اسے آخرت کے اندر دیں گے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ مؤمنین کی صفات شروع کر دی، پہلے دوسرے لوگوں کی تھی، اب مؤمنین کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے شروع کی کہ جو ان صفاتوں کو مانے گا اصل میں در حقیقت وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربهم مشفقون، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنے رب سے ہر وقت ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور ان کی دوسری خوبی کیا ہے، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، جو بھی اللہ نے نشانی ان کے لیے نازل کی ہے، یؤمنون، وہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی بھی قسم کا شریک نہیں بناتے، کسی بھی قسم کا، نہ توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، کسی بھی اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں بناتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو کچھ بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وقلوبہم واجلہ، اور ان کے دل اس کے باوجود بھی ڈرنے والے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹیں گے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ پہلی صفت جو ہے وہ خشیت ربہم مشفقون، کہ مؤمن جو ہے وہ ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انسان ڈرتا ہے، اصل میں سورہ مؤمنون کی پہلی آیت کیا تھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشوع کا ذکر کیا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محاسبے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے ڈر گیا کہ اگر میں نے اللہ کے راستے کے اوپر نہ چلا، اللہ کے راستے کے اوپر میں نہ چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ کریں گے، اللہ کو صرف یہی چاہیے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کی قیمت کیا مقرر کی ہے انسان کے گناہوں کی معافی کی؟ صرف ایک آنسو ہے، صرف ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجانے کے لیے کافی ہے، حالانکہ کتنے 100 سال تک اس کو اللہ نے جلایا ہوا۔ ایک آنسو کہ اللہ کے سامنے آپ تنہائی میں بیٹھو، اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے معافی مانگو، ایک آنسو آنکھ سے گرا دو، جہنم کی آگ کو بجانے کے لیے کافی ہے۔ اس سے بڑی اللہ کی صفت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی، ایک آنسو سے ساری دوزخی ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ کو صرف یہ چاہیے
کہ ہر وقت اللہ کے خوف سے انسان رہے، کہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر نازل کیا، جو کچھ بھی اللہ نے نشانیاں، عقل مانے یا نہ مانے، عقل اس کو مانے یا نہ مانے، اس کے اوپر ایمان لانا لازم ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری سائنسی ایجادات کی اس وقت پیشین گوئی کی، ان لوگوں نے، صحابہ نے اس کو نہ مانتے ہوئے، نہ سمجھتے ہوئے بھی ایمان لائے، حالانکہ عقل نہیں مانتی تھی کہ کیسے اتنا کچھ ہو سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں سائنسی طور پر تقریباً 60-70% جو ہے وہ چیزیں جو ہے ہم نے خود ہی ہاتھوں سے بنا لی ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے اوپر ویسے ایمان نہیں لاتے جیسے صحابہ نے ایمان لایا تھا۔ اصل میں اللہ کو وہ چاہیے کہ جو بھی اللہ نے نازل کیا، جیسے بھی اللہ نے نازل کیا، اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، تیسری صفت کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کریں گے، ان کے دل جو ہے اس کے خرچ کرنے کے باوجود بھی اللہ سے خوف زدہ ہوں گے، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، یہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا وہ شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، چوریاں کرنے والے لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کہیں یہ ہمارے روزے، نمازیں، صدقہ و خیرات اللہ کے دربار کے اندر کہیں نہ مقبول نہ ہو جائیں، نہ قبول ہو تو کہاں جائیں گے ہم۔ اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تو پھر کیا دعا کی تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام مل کر کعبۃ اللہ کو بنایا، کعبۃ اللہ کو بنا کے اس سے بھی بڑا کوئی کام تھا کہ اللہ کا گھر بنا کے بھی دعا تھی ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس نیکی کو قبول کر۔ اور آج بھی یہ جو حدیث ہم نے پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی کئی دفعہ حدیث ویسے ذکر ہوئی کہ سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو اپنے دربار کے اندر بلائیں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ مجاہد، حاجی اور قاری القرآن، غنی، جن کو اللہ اپنے دربار کے اندر بلائیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ کیا وہ مومن نہیں؟ جو مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اصل میں اس کی شہادت اللہ کو قبول نہیں ہوئی۔ غنی تھا، سخاوت تھی، اللہ کو اس کی سخاوت قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ ریاکاری چاہتا تھا۔ مجاہد ریاکاری چاہتا تھا، عالم ریاکاری چاہتا تھا۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں، کیونکہ جس نے ریاکاری کے لیے کوئی بھی عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ریاکار کو اس کا اجر نہیں دیتے، کہ جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے، نام کمانے کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کو پھر دنیا کے اندر ہی نیک نامی جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے اندر جلدی کرتے ہیں۔ یہ پچھلی آیت کا جواب ہے، نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، کہ پچھلے کام کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم نیکیاں کر رہے تھے اس وجہ سے اللہ نے ہمیں زیادہ عطا کیا، بلکہ یہ جو اگلی صفات ہیں یہ جن کے اندر ہوں گی، یہی وہ لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ جو ہیں وہ نیکیوں کے اندر جلدی کرنے والے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور وہ ان میں باہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ انہی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔